تو حضرت علی نے مخالفت کی تھی اور انہوں نے مشورہ دیا تھا اور یہ الفاظ فرمائے تھے کہ آپ کا اپنی جگہ سے ہل جانا یہ تو پورے اس نظام کے درہم برہم کرنے کا سبب بن سکتا ہے، اور یہی تشبیہ دی تھی کہ چکی اسی وقت تک چلتی ہے جبکہ اس کی وہ کلی اپنی جگہ پر قائم رہے۔ تو آپ کی مثال تو اس پورے نظام کے لیے کلی کسی ہے۔ تو 10 برس تک وہ چکی جو ہے گھوم رہی تھی اسی شخصیت کے گرد، اور کتنے فتوحات کا دائرہ کہاں سے کہاں تک پہنچا تھا۔ اتنی بڑی کوئی سلطنت اس سے پہلے تاریخ انسانی میں کبھی وجود ہی میں نہیں آئی تھی، لیکن یہ کہ اس کے باوجود کہ اتنی عظیم سلطنت کے ذمہ دار ترین فرد ہیں حضرت عمر، میں حاکم کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا اس لیے کہ یہ لفظ بھی ہمارے اس نظام میں عدل اجتماعی کے ساتھ مناسبت نہیں رکھتا، نہ وہ حاکم تھے نہ حکمران تھے، وہ تو سید القوم خادمہم کی کامل مثال جو ہو سکتی ہے وہ حضرت عمر فاروق ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ لیکن یہ کہ اس نظام کی ذمہ دار ترین شخصیت ہے حضرت عمر، لیکن انہوں نے اپنے حفاظت کا کوئی اہتمام نہیں کیا، کوئی باڈی گارڈ کا انتظام نہیں کیا، دوسری طرف یہ کہ اس شخص کو قید نہیں کیا، اسے مدینے سے شہر بدر نہیں کیا، بلکہ یہ کہ چونکہ یقین ہے اس بات پر کہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، لہذا وہ ہمیں نظر آتا ہے کہ ایک طرف توکل اس کی یہ شان ہے، دوسری طرف فراست کا یہ عالم ہے کہ اس کے جملے کی بات آپ نے پالی ہے کہ یہ مجھے قتل کی دھمکی دے گیا ہے، تیسری طرف اسلامی نظام میں لوگوں کی آزادی کا جو عالم ہے وہ نمایاں ہو رہا ہے، ایک ایسے شخص کو جس کے بارے میں شک ہے اس کو گرفتار نہیں کیا جا رہا، اس کے خلاف کوئی تعذیبی کارروائی نہیں ہو رہی۔ بہرحال اس شخص نے چند ہی دن کے بعد فجر کی نماز جب حضرت عمر فاروق ادا کرنے کے لیے آگے بڑھے ہیں اور آپ نے نیت باندھی، یہ شخص پہلی صف میں موجود تھا اور اس کا خنجر جو ہے 2 دھاری خنجر، دونوں طرف اس کے جو ہے وہ دھار تھی، اس کو اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر جو وار کیے تو 6 وار حضرت عمر پر اس نے پے بپے کیے، حضرت عمر گر گئے رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے مختصر ترین صورتوں کے ساتھ پھر وہ نماز فجر ادا کروائی۔ نماز کا یہ عالم ہے کہ یہ نہیں ہوا کہ وہ درہم برہم ہو گیا ہو نظام، لیکن یہ کہ چونکہ جیسے کہ میں ابھی یہ لفظ استعمال کر رہا تھا کہ اس وقت جو وہ نظام مملکت تھا یا نظام حکومت تھا اس میں مرکزی حیثیت حضرت عمر فاروق کی تھی رضی اللہ تعالی عنہ، اسی طرح اسلام کے نظام میں یہ اقامت صلاۃ ہے کہ اس کی وہی اہمیت ہے کہ اگرچہ حضرت عمر فاروق زخمی ہو گئے گر گئے لیکن جماعت کا نظام تو درہم برہم نہیں ہوا ہے، نماز ادا کی گئی ہے 2 رکعتیں جو ہیں مختصر ترین قرات کے ساتھ۔ پھر لوگوں نے اس کو پکڑنے کی کوشش کی ہے تو اس نے مزید وار کر کے 13 افراد کو اور زخمی کیا۔ ایک شخص جب اس طریقے سے بکھرا ہوا ہو اور دوسرے لوگ تیار نہ ہو تو صورتحال سمجھ میں آتی ہے، ان میں سے 6 حضرات جو ہیں وہ شہید ہو گئے۔ معاملہ صرف حضرت عمر کا نہیں، پکڑنے کی جب کوششیں ہر طرح سے ناکام ہو گئی تو کسی عراقی شخص کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے کوئی کپڑا کمبل وغیرہ اس کے اوپر ڈالا ہے تب وہ قابو میں آیا ہے، لیکن پھر اس نے فوراً خودکشی کر دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، جیسے ہی آپ اس قابل ہوئے کہ سوال کر سکیں کہ میرا قاتل کون ہے، جب بتایا گیا کہ وہی ابو لولو فیروز ہے تو آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ کا شکر ہے کہ میرا قاتل کوئی مسلمان نہیں ہے، یعنی جو بات کے 12-13 برس بعد ہونے والی تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین وہ جو بھی آپ انہیں کہیں نام نہاد مسلمان تھے، کلمہ گو تھے، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے تھے، کلمہ شہادت کو انہوں نے اپنے لیے ڈھال بنایا۔ اس سے جو فتنہ شروع ہوا ہے جس کو میں اس سے پہلے بیان کر چکا ہوں کہ الفتنۃ الکبریٰ، سب سے بڑا فتنہ جو ہے وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے شروع ہوا ہے۔ اس سے پہلے یہ معاملہ اگرچہ حادثۃ الکبریٰ تو اسے آپ کہہ سکتے ہیں، بہت بڑا حادثہ ہے، لیکن یہ ہے کہ اس سے کسی فتنے کا آغاز نہیں ہوا، بلکہ یہ کہ اس کے بعد بھی وہ چکی اسی طرح چلتی رہی۔ کم و بیش 10 برس ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قید خلافت کے کہ وہ بھی اسی شان کے حامل ہے، وہی یکجہتی ہے، وہی امن و امان ہے، اسی طرح فتوحات کا سلسلہ جاری ہے، انقلاب محمدی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کا سیلاب جو ہے وہ بڑھ رہا ہے اسی شان سے،
جو میں نے بارہا آپ کو سنایا ہے اقبال کا یہ مصرع کہ تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا، تو کم و بیش 10 برس اس کے بعد یہ کیفیت طاری رہی ہے، تو اس سے کسی بڑے فتنے کا آغاز نہیں ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ قاتلانہ حملہ ہوا ہے 26 یا یہ کہ 25، 26، 27 ان میں سے کوئی تاریخ ہوگی، 4 دن بقایا تھے۔ اب اگر 30 کا مہینہ ہو تو اس کی تاریخ اور بن جائے گی، 29 کا ہو تو کچھ بدل جائے گی، تقریباً وہ آج کا دن ہی پڑتا ہے، اور یہ ہے سن 23 ہجری۔ انتقال ہوا ہے تو پھر تدفین جو ہوئی، حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں وصیت تھی کہ وہ میری نماز جنازہ ادا کریں، اس کی امامت کریں، تو یکم محرم الحرام سن 24 ہجری کو تدفین ہوئی ہے۔ تدفین کا یہ واقعہ بھی بڑا اہم ہے، اور آپ سب حضرات کے علم میں ہوگا کہ حضرت عمر نے اپنے صاحبزادے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو بھیجا حضرت عائشہ کی خدمت میں کہ میری بڑی خواہش ہے کہ آپ کے حجرے میں میں دفن ہو جاؤں جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مدفون تھے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا، اور اس سے جو مقام ان کی نگاہ میں تھا حضرت عمر کا وہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ کس طرح انہوں نے اثار کیا ہے، کس قدر ان کے لیے یہ مرحلہ کٹھن ہوگا فیصلے کا کہ اس حجرے میں صرف ایک قبر کی جگہ اور تھی۔ حضرت عائشہ نے فرمایا ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا کہ یہ جگہ میں نے اپنے لیے مخصوص کی ہوئی تھی، میں چاہتی تھی کہ میں خود یہاں دفن ہوں، اور اس میں کوئی حرج نہیں تھا، اس لیے کہ حضور دفن تھے وہاں، وہ آپ کے شوہر تھے، حضرت ابوبکر دفن تھے، وہ ان کے والد تھے، لیکن میں عمر کو اپنی ذات پر ترجیح دیتی ہوں، لہذا میں اجازت دیتی ہوں کہ حضرت عمر کو وہاں دفن کر دیا جائے۔ جب حضرت عمر کے پاس واپس آئے حضرت عبداللہ ابن عمر، اور آپ نے پوچھا ہے کہ کیا جواب لائے، اور جواب دیا گیا کہ اجازت ہو گئی ہے، تو فرمایا کہ یہ آخری آرزو تھی زندگی کی، اللہ کا شکر ہے کہ وہ پوری ہو گئی۔ یہ جو حادثہ فاجعہ ہے، جہاں تک اس کے تاریخی پس منظر کا تعلق ہے وہ میں نے بارہا بیان کیا ہے، اور وہ در حقیقت سمجھ میں آتا ہے فلسفہ انقلاب کی روشنی میں۔ اگر فلسفہ انقلاب سامنے ہو تو یہ تمام واقعات جو ہے آئسولیٹڈ ایونٹس کی حیثیت سے پھر سامنے نہیں آتے، علیحدہ علیحدہ واقعات اور حوادث نہیں ہے، بلکہ یہ کہ ان کے مابین ایک ربط جو ہے وہ سامنے آ جاتا ہے۔ یہی فرق ہے تاریخ اور فلسفہ تاریخ میں۔ تاریخ اپنی جگہ ایک شعبہ علم ہے، اور فلسفہ تاریخ اپنی جگہ ایک مستقل فن ہے۔ تاریخ میں واقعات جو ہے وہ پیش نظر ہوتے ہیں، اور فلسفہ تاریخ جو ہے وہ ان واقعات کا پس منظر، ان کے اسباب و علل، ان کے عواقب و نتائج، پھر ان کے مابین ربط اور تعلق جو ہے وہ ان کو تلاش کرتا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ اس دنیا میں جو حوادث رونما ہوتے ہیں، جو واقعات ہیں، کوئی نہ کوئی ان کے اسباب کا سلسلہ ہوتا ہے، کہ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ فساد خون ہے تو پھوڑا کہیں ادھر نکل آیا، کہیں ادھر نکل آیا، کہیں ٹانگ پہ نکل آیا، کہیں بازو پر نکل آیا، تو وہ علیحدہ علیحدہ پھوڑے نظر آتے ہیں، لیکن یہ کہ ایک طبیب جانتا ہے کہ در حقیقت یہ ایک ہی مرض ہے جس کا کہ یہ ظہور ہو رہا ہے، سبب ایک ہے، یہ سلسلہ اندر جو ہے جڑا ہوا ہے۔ تو فلسفہ انقلاب کے حوالے سے جو باتیں میں بارہا عرض کر چکا ہوں، میرا اصل میں آج کا اصل موضوع وہ نہیں ہے۔ میں آج تو تذکار فاروقی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر کی سیرت کے بعض پہلو اور ان کی عظمت کا کچھ بیان کرنا چاہتا ہوں، اور اس کے لیے بھی آج کی میری تقریر جو ہے بالکل مختلف ہوگی کہ میں باضابطہ یہ کتاب لے کر آیا ہوں تاریخ الخلفاء سیوطی کی رحمہ اللہ، اور اس سے میں کچھ احادیث، کچھ روایات پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں، تاکہ صرف وہ ایک ہوائی قسم کی بات نہ ہو کہ جس کے بارے میں یہ گمان کیا جائے کہ یہ کسی خطیب کی خطابت ہے یا کوئی لفاظی ہے، بلکہ الفاظ سامنے آئے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے، یا جو اور دوسرے صحابہ کرام نے حضرت عمر کی شان میں بیان کیے ہیں۔ تو میں باضابطہ آج وہ عبارتیں آپ کو پڑھ کر سناؤں گا، لیکن اس وقت میں چند منٹوں میں دوہرا دیتا ہوں کہ وہ فلسفہ انقلاب کے حوالے سے بات کیا ہے، کہ وہ اگر سامنے ہو تو یہ تمام واقعات جو ہے بالکل ایک سلسلے کی کڑیاں نظر آئیں گی۔ یہ میں نے بار عرض کیا ہے کہ انقلاب جو ہے اس کا خاصہ یہ ہے کہ پہلے وہ کسی ایک ملک میں آتا ہے، اور ایک بڑی جان گسل ایک جد و جہد ہے، اور بڑی طویل ایک جد و جہد ہے جس کے بعد انقلاب آتا ہے۔ اس لیے کہ انقلاب کے معنی چہروں یا ہاتھوں کا بدلنا نہیں ہے، بلکہ نظام کا بدلنا ہے۔
نظام جب بدلتا ہے تو جو سابق نظام کے اندر جن لوگوں کے مفادات وابستہ ہوتے ہیں، جن کا ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتا ہے، وہ کبھی یہ برداشت نہیں کرتے ایک طبقے کی حیثیت سے کہ ان کے مفادات پر کوئی زد بڑھے. وہ اسٹیٹس کو چاہتے ہیں کہ جیسا ہے ویسا رہے.